امریکی مسلمانوں اور پاکستانی کمیونٹی کے ووٹ آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات میں کیا کوئی اہمیت رکھتے ہیں؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اب تقریباً 2 ہفتے رہ گئے ہیں اور لگ بھگ 33.5 کروڑ کی آبادی کے اس ملک میں ووٹ ڈالنے کے اہل افراد کی تعداد 24 کروڑ ہے۔ اس میں امریکی مسلمانوں کی کل آبادی مسلمانوں کے ایک بڑے ووٹر موبلائزیشن گروپ انگیج کے ایک اندازے کے مطابق 40 لاکھ سے زیادہ ہے۔ امریکی مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کیئر کے اس سال فروری میں شائع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت رجسٹرڈ مسلمان ووٹرز کی تعداد 25 لاکھ تھی۔ امریکی انتخابی سیاست میں سوئنگ سٹیٹس یا ایسی ریاستیں جہاں مقابلہ سخت ہے اور کوئی بھی امیدوار وہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے، حتمی انتخابی نتائج میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان ریاستوں میں مشیگن اور پینسلوینیا 2 انتہائی اہم ریاستیں ہیں جہاں مسلمان ووٹرز کی بڑی تعداد موجود ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ 5 نومبر کو ہونے والے امریکی انتخابات میں مسلم ووٹرز اور ان میں پاکستانی امریکن ووٹرز کے لیے اہم ایشوز کون سے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں اور کون سے ایشوز ہیں جو اہم ہیں باقی ووٹرز کے لیے، اور کون سے جو فیکٹرز ہیں وہ امپیکٹ کرتے ہیں امریکی سیاست کو۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کی دوڑ میں پاپ سٹار ٹیلر سوئفٹ سے لے کر سابق ریسلر ہلک ہوگن تک کئی معروف شخصیات امیدواروں کی حمایت کا اعلان کر رہی ہیں، لیکن کیا یہ اعلانات انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کا حتمی نتیجہ نکالنا مشکل ہے۔ امریکی گلوکار اور نغمہ نگار ٹیلر سوئفٹ کے فن کی ایک دنیا دیوانی ہے۔ ان کے پرستاروں کی ایک بڑی تعداد الیکشن میں ان کے امیدوار کے انتخاب کو بھی سراہ رہی ہے۔ 10 ستمبر کو سوئفٹ نے اپنے انسٹاگرام پر آئندہ انتخابات کے لیے نائب صدر کاملا ہیرس کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور انہیں ایک بااعتماد اور باصلاحیت لیڈر قرار دیا تھا۔ سوئفٹ کی فین جیسلین کور ریاست وسکانسن میں میرکٹ یونیورسٹی کے کالج ڈیموکریٹس کی قائد ہے۔ ایک سوئنگ سٹیٹ کے نوجوان ووٹر کے طور پر وہ سوئفٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس سے ووٹرز کی رائے تبدیل ہو جائے گی، لیکن اس سے نوجوان ووٹ دینے کے لیے متحرک ضرور ہوں گے اور گھروں سے نکل کر ڈیموکریٹس کو ووٹ دیں گے۔ حال ہی میں لیجنڈ موسیقار بروس اسپرنگسٹین نے سوشل میڈیا پر ڈیموکریٹس کی حمایت کا اعلان کیا، اگرچہ جن لوگوں کو وہ پیغام دے رہے تھے وہ طبقے مختلف ہیں۔ کاملا ہیرس اور ٹم والز اس ملک کو ایسا بنانا چاہتے ہیں جہاں طبقات، مذہب، نسل، سیاسی وابستگی اور صنفی شناخت سے بالاتر ہو کر ہر کسی کے لیے یکساں احترام اور مواقع ہوں۔ قدامت پسند سیلیبریٹیز کی طرف سے بھی انڈورسمنٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ جولائی میں ریپبلکن نیشنل کنونشن میں لیجنڈ ریسلر ہلک ہوگن نے اپنے مخصوص انداز میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ Run wild, brother. Let Trumpomania rule again. Let Trumpomania make America great again. NRC میں پرفارم کرنے والے کنٹری میوزک سٹار کڈ راک بھی ٹرمپ کے حامی ہیں۔ God bless Donald Trump. خدا ڈونلڈ ٹرمپ کو سلامت رکھے، امریکہ کو سلامت رکھے۔ ٹیلر سوئفٹ جیسی معروف شخصیات کے انڈورسمنٹ کے بعد ووٹنگ انفارمیشن سائٹس کو ہزاروں افراد وزٹ کرتے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں کہ ان میں سے کتنے لوگ خود کو ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹر بھی کراتے ہیں۔ اس لیے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حمایت کے اعلان کے اثرات کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ The critical question is going to be اہم سوال یہ ہوگا کہ کیا ان علاقوں میں نئے ووٹر رجسٹر ہو رہے ہیں جہاں کانٹے کا مقابلہ ہوگا، اور کیا رجسٹر ہونے والے ووٹ ٹرن آؤٹ میں بھی تبدیل ہوں گے یا نہیں۔ ڈیوڈ کے نزدیک الیکشن کے قریب معروف شخصیات کی حمایت کے اعلانات گیم چینجر ثابت نہیں ہوں گے۔ since جو بائیڈن کی دستبرداری کے بعد سے کاملا ہیرس میدان میں اتری ہیں تو ہمیں رائے عامہ میں بہت معمولی فرق نظر آیا ہے، لیکن میرے خیال میں بڑی حد تک لوگ اپنا فیصلہ کر چکے ہیں۔ سیاسی ماہرین کے خیال میں سیلیبریٹیز کے اعلانات کا ایک اثر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے 5 نومبر کو ایسے ووٹرز ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکل سکتے ہیں جنہوں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ ویرونیکا بالدیراس اگلیسیس کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ امریکہ میں جو الیکشن قریب آ رہا ہے، ہر طرح کے سیاسی رجحان رکھنے والے شہریوں میں ذہنی تناؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلسل خبریں، بحث، مباحثے اور ملک کے مستقبل میں متعلق تحفظات نے ذہنی صحت پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ بعض ماہرین نفسیات اسے الیکشن ڈس آرڈر کا نام بھی دیتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے ایک حالیہ سروے کے مطابق لگ بھگ 75% امریکی 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن کی وجہ سے بے چینی اور اضطراب کا شکار ہیں۔ بعض ماہرین نفسیات اسے الیکشن اسٹریس ڈس آرڈر کا نام دیتے ہیں۔ سیاسی ماحول اور الیکشن سے متعلق بحثوں میں شدت اور ان سے پیدا ہونے والی تقسیم بہت بڑھ گئی ہے، اور اس پر کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ انفرادی زندگی پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ لوگوں کی ذاتی تجربات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کئی افراد کے لیے یہی ذہنی دباؤ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دیگر تحقیقات میں بھی ایسے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف نیبراسکا لنکن میں سیاسیات کے پروفیسر کیون اسمتھ کے مطابق سیاست کے باعث ہونے والا ذہنی دباؤ ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کو متاثر کرتا ہے۔ 20 سے 25% امریکیوں کا کہنا ہے کہ سیاست کی وجہ سے ان کے سماجی رشتے بکھر گئے ہیں اور انہیں اپنے کام کی جگہوں پر بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کیون اسمتھ کی تحقیق بتاتی ہے کہ نوجوان ووٹرز اور بائیں بازو کے نظریات رکھنے والوں کو الیکشن کی وجہ سے ذہنی دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صحت پر اس کے اثرات کیسے کم کیے جائیں۔ آسان حل ہے کہ سیاست پر توجہ دینا چھوڑ دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح انفرادی صحت تو اچھی ہو جائے گی، لیکن یہ رویہ معاشرے کی صحت کے لیے اچھا نہیں۔ اسٹریس مینجمنٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کرن دنتیالا کو ڈاکٹر کام بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں ایک کتاب دی منترا آف پیسفل پالیٹکس لکھی ہے، جس میں انہوں نے الیکشن سے قبل ہونے والے ذہنی دباؤ سے نمٹنے کے مشورے دیے ہیں۔ الیکشن اور سیاستدان آنی جانی شے ہیں، ان سے عام لوگوں کی زندگی پر شاید 10، 20 یا 30% اثر پڑتا ہوگا، لیکن ہمارے مستقبل اور ذاتی خوشیوں کو زیادہ تر انحصار ہمارے روزمرہ معمولات، ہمارے رویوں اور جذبات پر ہوتا ہے۔ البتہ بفقہ کہتی ہیں کہ نفسیاتی الجھنوں سے بچنے کا راستہ بھی ہے۔ ان کے نزدیک ان ذرائع پر کنٹرول رکھنا زیادہ اہم ہے جہاں سے آپ معلومات حاصل کرتے ہیں، اور اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ آپ صرف سیاسی خبریں دیکھتے رہنے کے علاوہ بھی کیا کرتے ہیں۔ ہر وقت منفی خبریں، تصاویر اور بیانات دیکھتے رہنے سے ہمارے دماغ پر بھی زیادہ منفی اثر اور دباؤ پڑتا ہے۔ ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم زیادہ تر لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ کسی بامانی سرگرمی کا حصہ بنیں، چاہے یہ سرگرمی الیکشن سے یا موجودہ سماجی حالات سے متعلق ہو، یا اس کا تعلق آپ کے اپنے کسی اہم مسئلے سے ہو۔ امریکن سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن پرسکون رہنے اور سماجی رشتے مضبوط بنانے پر زور دیتی ہے۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت بتانے، ورزش، اچھی خوراک اور نیند پوری کرنے جیسی عادتیں اپنائی جائیں تو الیکشن کے قریبی دنوں میں ہونے والا ذہنی دباؤ دور کیا جا سکتا ہے۔ میکسم ایڈمز کے ساتھ عمیر بن ریاض، VOA نیوز۔ اور اب چلتے ہیں آج کے مین ٹاپک کی طرف، جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ووٹ یا پاکستانی امریکن کا جو ووٹ ہے وہ امریکہ میں کیسے امپیکٹ کر رہا ہوگا آنے والے الیکشنز میں۔ گزشتہ ماہ امریکی مسلمانوں کے ایک بڑے ووٹر موبلائزیشن گروپ ایمگیج نے نائب صدر اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ ایمگیج نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی وجہ سے کاملا ہیرس کی توثیق کرنا ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن تنظیم نائب صدر کی داخلی پالیسی سے بیشتر معاملات پر متفق ہے، اور اسے امید ہے کہ مشرق وسطیٰ کی پالیسی پر بھی نظر ثانی ہوگی۔ ایسا کیوں ہے کہ ایک بار پھر مسلم اور پاکستانی ووٹ امریکی انتخابات میں منقسم ہے، اور کیا مسلم ووٹ امریکی سیاست میں کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ اگر ہم اوورال اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں تو امریکہ میں جو مسلمانوں کی پاپولیشن ہے وہ تقریباً 4 سے 4.5 ملین کے درمیان ہے، یعنی 40 سے 45 لاکھ مسلمان امریکہ میں بستے ہیں۔ ان میں سے رجسٹرڈ ووٹرز کے حوالے سے ہمیشہ ڈفرینٹ نمبرز آتے ہیں، کیونکہ کئی ریاستوں میں رجسٹریشن آپ ووٹ کے ایک دن پہلے تک بلکہ ووٹ ڈالنے کے دن تک کروا سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی شاید آپ کو ایکچوئل نمبر نہیں مل سکتے۔ لیکن ایک جو جنرل ٹرینڈ ہے اور جو جنرل انالیسس ہے اب تک جس کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں مسلمان بھی اسی کمیونٹی میں شامل ہیں اور باقی کمیونٹیز کی طرح اس ایک دھڑے میں شامل ہیں جو کہ کم ووٹنگ سٹیشنز تک جاتے ہیں یا کم ووٹ ڈالتے ہیں۔ ریشو کمپیریٹیولی کم ہے، جو کہ ہم لیٹن امریکنز میں بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو بلیک امریکنز کے حوالے سے جو نمبرز آتے ہیں ان میں بھی یہی بات کی جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک پاکستانی امریکنز کی بات ہے، پاکستانی امریکنز تقریباً اس ملک میں، امریکہ میں پاکستانی امریکن جو پاکستانی نژاد امریکن 5.5 سے 6 لاکھ کے درمیان پاکستانی امریکنز یہاں رہتے ہیں، جن کے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 50% کے لگ بھگ ہے، اور ان میں سے بھی جو ووٹ ڈالنے جاتے ہیں ان کی شرح مختلف انتخابات میں اگر ہم
2022 کے انتخابات دیکھتے ہیں جو کہ مڈ ٹرم الیکشنز تھے تو اس میں تقریباً کوئی 20 سے لے کے 30% کے درمیان رہی مختلف اندازوں کے مطابق, اور اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں اسی ریشو کو آگے بڑھاتے ہیں جو مین الیکشنز میں تو تقریباً یہ ریشو 50% تک جاتی ہے. مختلف ریاستوں میں یہ 60 سے 70% تک بھی ریشو جاتی ہے. لیکن اوورال اگر ہم ووٹ بینک کی بات کرتے ہیں جو کہ ووٹ ڈیوائیڈڈ ووٹ ہے, امریکن ووٹ یہاں پہ مسلمانوں کا خاص طور پہ مختلف ایشوز ہیں. اکانومی اگر ہم اوورال امریکن ووٹرز کو دیکھتے ہیں تو اکانومی ایک میجر ایشو ہے ان کے لیے, لیکن اگر ہم مسلم ووٹرز کی بات کرتے ہیں تو اکانومی کہاں تک ان کے لیے ایک ایشو ہے, اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم جواب لینے کی کوشش کریں گے تجزیہ کاروں سے. لیکن جو ادروائز ایک میجر ایشو رہا سوئنگ سٹیٹس میں خاص طور پہ مسلمان ووٹرز کے لیے, مشیگن میں بہت سی ہم نے ایک ویو دیکھی جو رہی انکمیٹڈ ووٹرز کی جو کہ ووٹ ڈالنا نہیں چاہتے تھے یا انہوں نے کہا کہ وہ رجسٹرڈ تو ڈیموکریٹ کے طور پہ ہیں لیکن وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. یہ سارا سلسلہ ابھی کس طرح سے ان انتخابات میں امپیکٹ کرے گا وہ تو ابھی ہمیں شاید 2 ہفتے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن اب تک کی جو مختلف اوپینین بن رہی ہے اس کے مطابق مشیگن کا ووٹ کافی اہم رول پلے کرے گا. امریکی ریاست مشیگن کے بعد امریکی ریاست پینسلوینیا بھی جو ہے وہ کافی اہم ہے سوئنگ سٹیٹس کے حوالے سے. وہ ریاستیں جن میں کسی بھی طرف جو ہے پانسا پلٹ سکتا ہے, ان کے انتخابات میں کسی بھی امیدوار کے حق میں وہ جا سکتی ہیں. اس کے بعد کس طرح کا سینیریو بنے گا یہ بھی ہمیں ڈیفینیٹلی نومبر 5 کے بعد ہی شاید اندازہ ہوگا. لیکن اب تک کے اندازے اور اب تک کے جو سرویز ہیں ان کے مطابق کافی ٹف کمپٹیشن ہوگا. کاملا ہیرس ڈیموکریٹک امیدوار جو ہیں اور موجودہ نائب صدر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ سابق صدر ٹرمپ کے حوالے سے بھی ہم اسی طرح کی باتیں سن رہے ہیں. لیکن پاکستانی امریکنز نے لاسٹ ویک ہم نے دیکھا ایک ڈیولپمنٹ جو رہی جس میں پاکستانی امریکنز کی ایک جو سیاسی ایسوسیشن ہے یہاں پہ, انہوں نے سابق صدر ٹرمپ کو جو ہے ان کی توثیق کی اور ان کی حمایت کا اعلان کیا. لیکن ان کی حمایت کے اعلان کے ساتھ ساتھ جو ایک ہم نے جو پریس ریلیز ان کی طرف سے جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ پاکستان میں جو اس وقت جمہوریت کی سچویشن ہے اس پہ وہ مایوسی کا شکار ہیں, جس میں بائیڈن انتظامیہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا یا جو چاہتے تھے پاک پیک جس طرح سے چاہتا تھا شاید اس طرح کردار ادا نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور باقی سیاسی قیدی جو ہیں وہ ابھی تک چونکہ موجود ہیں جیلوں میں اور ان کی ریلیز کے لیے کچھ زیادہ کام نہیں کیا گیا. تو پاک پیک سمجھتا ہے جو پاکستان میں ایک ہم امریکن فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں, امریکن پولیٹیکل ایسوسیشن کی بات کرتے ہیں, تو ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی ریلیز کے لیے اور پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کے لیے پاک پیک کے مطابق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر منتخب ہوتے ہیں تو وہ بہتر کردار ادا کر سکیں گے. لیکن اب تک جس طرح کا سلسلہ ہم نے دیکھا ہے اور جس طرح کے فیکٹس ہیں اور ڈفرینٹ اوپینینز ہمیں اس طرح کی آتی ہیں تو مسلم ووٹ ڈیفینیٹلی ڈیوائیڈڈ نظر آتا ہے, کیونکہ سب سے بڑا جو انگیج گروپ ہے جو مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہاں پہ ان کی طرف سے کاملا ہیرس کا جو ہے سپورٹ کا اعلان کیا گیا ہے, ان کی توثیق کی گئی ہے. لیکن جب تک ہم پاکستانی امریکنز کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی امریکنز کی ایک ایسوسیشن کتنی نمائندگی کرتی ہے مسلمانوں کی پاکستانی امریکنز کی وہ تو ہم جو ہے ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس ہم شاید انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ کس حد تک جو ہے یہ ڈیسیژن جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک پیک جو ہے وہ مسلمانوں کو پاکستانی امریکنز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا سابق صدر ٹرمپ کو سپورٹ کر رہا ہے, تو اس حمایت کا مطلب ہے کیا. کیونکہ اوورال پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اب تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پاکستان امریکن پبلک افیئر کی کمیٹی جو ہے یا پاک پیک نے جو گزشتہ ہفتے نومبر کے امریکی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار سابق صدر ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اب کمیٹی کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور سیاسی قیدیوں کی رہائی جو ہے اور اسلام آباد میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے جو کہ پاک پیک کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے نومبر کے انتخابات میں اگر ٹرمپ منتخب ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ جمہوریت اور دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے وہ بہتر صدر ہوں گے. اس حوالے سے ہم پاک پیک سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے اور سب سے بڑھ کے جو ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر 5 سے 5.5 لاکھ پاکستانی امریکنز یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے رجسٹرڈ ووٹر کتنے ہیں یا ووٹ ڈالنے کے اہل کتنے ہیں اور ان میں سے کتنے جو ہیں ان کو یہ تنظیم ریپرزینٹ کرتی ہے, یہ ایک اہم سوال ہوگا جو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے. مصدق چغتائی نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ مصدق آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. پاک پیک کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جو اب تک ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ کتنے پرسنٹ پاکستانی امریکن ووٹرز کو پاک پیک ریپرزینٹ کرتی ہے. پاک پیک ون آف دا اولڈسٹ آرگنائزیشن ان یو ایس جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان کو, اور اٹس ویری ہارڈ ٹو سے ہاؤ مینی پیپل وی ریپرزینٹ, بٹ آئی نو دیٹ وی ہیو وائڈ آڈینس. دیر از اے پرٹیکولر سسٹم دیئر
how we communicate our message. I can tell you the statement which we have issued, it has more than 1 million views as of yet. And it doesn't mean that all Pakistan. जो साहब अगर उर्दू में आप बता सकें तो मेरी ऑडियंस ज़्यादा उर्दू में है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि यहाँ रहते हुए बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन किस आप जो आप बता रहे थे कि आप एक्चुअल नंबर तो शायद नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, लेकिन फिर भी अगर हम 5-5.5 लाख पाकिस्तानी अमरीकियों की बात करते हैं तो एक नैरोड डाउन कुछ नंबर तो आपके जहन में होगा, कितने परसेंटेज इन अदर वर्ड्स? If I have to take a guess, I think we probably represent around 20-25%. 20 से 25%. तो आपने जो फैसला किया, साबिक सदर आपकी जो पाक पैक ने फैसला किया कि 20 से 25% जो वोट है वो आप समझते हैं कि साबिक सदर ट्रंप की तरफ जाएगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान की दाखिली सियासत का बहुत बड़ा रोल नहीं नज़र आता। आई थिंक पाकिस्तानी दाखिली सियासत बड़ा छोटा कंपोनेंट है इसका। जैसे आपको पता है कि यूएस में जितने पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो इस वक्त अबाउट 90% वेरी कंसर्न्ड कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की दाखिली सियासत में क्या हो रहा है। यहाँ पर रहते हुए आप यूज्ड हो जाते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, अच्छा सिस्टम हो, लोगों की आवाज़ सुनी जाए, वो नहीं हो रहा। तो जब लोग बाहर से इसको देखते हैं तो वो ऐसे ही समझते हैं कि ये उनका एक, क्योंकि उनका दिल अभी उधर है, उनके अजीज़ उधर हैं, उनके हम लोग कुछ लोगों के कारोबार उधर हैं, कुछ लोग दे कंट्रीब्यूट टू सो मैनी काजेज़ इन पाकिस्तान। उसको देखते हुए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो समझते हैं कि उनका एक राइट है ये कि बताना गवर्नमेंट, और हम भी यही चाहेंगे एज ए पाक पैक कि जो भी प्रेसिडेंट हो, कमाला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, हूएवर इज इलेक्टेड, कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान को इस नुक्ता निगाह से देखें कि पाकिस्तान में भी जमहूरियत की जो वैल्यूज़ हैं वो प्रमोट हों। लेकिन आप समझते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरी वैल्यूज़ पे ही डिपेंडेंट होगा? जो पाकिस्तानी अमेरिका में रह रहे हैं उनके लिए अमेरिका में जो सिस्टम चल रहा है या अमेरिका के जो इश्यूज़ हैं वो अहम नहीं होंगे? वो भी अहम है, वो भी अहम है, दैट्स पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। अगर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप को पाक पैक के लिए, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस का बताऊँ। पाक पैक ने सिंस 1980s सिंस एस्टैब्लिश्ड इन्होंने कभी भी किसी भी पार्टी को एंडोर्स नहीं किया। ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाक पैक जो कि बाई लार्ज इनके सबसे ज़्यादा ऑडियंस इधर इनका है, पहली दफ़ा किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सपोर्ट किया या एंडोर्स किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे बोर्ड ने ये सोचा, हमने ये सोचा कि हमारी वॉइस एक होनी चाहिए। वो गलत है या सही है वो अलग बात है। तो इसके ऊपर हमारे इंटरनली बड़ी डेलिब्रेशन हुई कि हमारे पास चॉइस क्या है, हम न्यूट्रल रहें, हम डेमोक्रेटिक साइड लें या रिपब्लिकन लें। उसका एक प्रोसेस हमने ये सोचा कि हम दोनों पार्टीज़ के साथ बात करते हैं। एंड सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ और रिपब्लिकन के साथ, दोनों के साथ हमारी दो सेशंस हुए, कन्वर्सेशन हुई, और दोनों से बात करने के बाद ये एक डिसीजन बोर्ड मेंबर्स में फिर उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। बाई लार्ज मेजॉरिटी बोर्ड ने यही समझा कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी ए बेटर कैंडिडेट फॉर पाकिस्तानी अमेरिकन्स, फॉर सम ऑफ द मुस्लिम वैल्यूज़, एंड आल्सो एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान की जो सपोर्ट पाकिस्तान को जो चाहिए इन डिफरेंट। हम समझते हैं कि वो साबिक सदर ट्रंप दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो साहब अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में और जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं अमेरिका में, उनकी तरफ से भी सबसे ऊपर इस वक्त मशरिक़ वस्ता का इशू, गज़ा का इशू, लबनान का इशू जो है उसको रखा गया, उस पर बात की गई। उस पर आप कहाँ खड़े हैं और उस पर आपकी सपोर्ट के बाद साबिक सदर ट्रंप के साथ अगर या उनकी टीम के साथ आपकी क्या बात हुई है उस हवाले से? वो पॉलिसी चेंज उसमें आएगा? पाक पैक डजंट रिप्रेजेंट ऑल मुस्लिम वर्ल्ड। पाक पैक सिर्फ पाकिस्तानी अमेरिकन को रिप्रेजेंट करता है। पाकिस्तानी अमेरिकन का ये कंसर्न नहीं है? पाकिस्तानी अमेरिकन कंसर्न है, एज ए मुस्लिम हमारा कंसर्न है, इसके बारे में भी बात हुई है। और दे वर वेरी क्लियर, ट्रंप की टीम बड़ी क्लियर थी कि हमारी पॉलिसीज़ पहले कैसी रही हैं, एंड वी विल कंटिन्यू टू डू द सेम पॉलिसीज़ व्हाट वी डिड लास्ट, जो पिछली दफ़ा उन्होंने किया था पिछली टर्म में। तो उसको देखते हुए हमें बड़ा कॉन्फिडेंस इस बात का कि जब हम गज़ा के बारे में बात की कि उनकी पॉलिसीज़ प्रेस में कुछ और हो सकती हैं, पब्लिक में वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन हमें यकीन है इस बात का कि वो दिस
سچویشن جو مڈل ایسٹ کی کرنٹ مشرق وسطیٰ کی جو کرنٹ سچویشن ہے دس ول گیٹ بیٹر. تو ابھی گیلپ کا ایک ریسنٹ سروے تھا جس میں امریکنز کے لیے سب سے بڑا ایشو جو اس انتخابات میں ہے، لائک آنے والے نومبر کے جو صدارتی انتخاب ہیں ان میں، وہ اکانومی ہے. پاک پیک یا پاکستانی امریکنز کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے پاس کیا پلس ہے اس کی؟ پاکستانی امریکن جیسا آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک اب ڈیموگرافکس گروپ دیکھیں، پاکستان سے نمبر 5، پاکستانی امریکنز نمبر 5. پاکستانی امریکنز بھی اکانومی کا اتنا ہی کنسرن ہے، لیکن ہماری ایوریج انکم پر ہاؤس ہولڈ از نمبر 5. وہ جتنے بھی ایتھنک گروپس ہیں یا نیشنلٹی گروپس ہیں، ہمارا کنسرن ہے. اور آئی تھنک پچھلی دفعہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یا ایک ڈسکشن دوسری طرف جاری ہے، اکنامکلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ہوا، جیسے انہوں نے ٹیکس بریکٹس کو صحیح کیا، انہوں نے بزنس کو انکریج کیا، وہی اگر دوبارہ پالیسیز آئیں گی دیٹ ول بی مچ بیٹر. سو آپ ان کی پالیسیز کی حمایت کرتے ہیں. لیکن ابھی ہم نے دیکھا ایم گیج کی طرف سے، ایم گیج جو ہے وہ بہت سے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے امریکہ میں، ان کی طرف سے کاملا ہیرس کو جو ہے وہ انڈورس کیا گیا. کون سے اہم ایشوز ہیں جو آپ ڈفر کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ ان کا فوکس ٹوٹل اسلامک ورلڈ ہے جو کہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا فوکس ہے پاکستانی امریکنز اینڈ ریلیشنشپ ود پاکستان. تو آپ سمجھتے ہیں کہ غزہ کا ایشو جو ہے وہ پاکستانی امریکنز کے ووٹ پہ اثر انداز نہیں ہوگا؟ ہے، وہ بھی ہے، لیکن ہمارا بائی لارج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستانی امریکنز کے لیے جو ویلیوز ہیں، ہماری ویلیوز ہیں، جو ایون مسلم ویلیوز، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلیجس ویلیوز کے زیادہ قریب ہیں. اگر آپ نے یہ اسلام کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، جہاں تک تعلق ہے کیا اس کے ہم ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں؟ آر وی ایکسپرٹ؟ نو وی آر ناٹ ایکسپرٹ ان دیٹ. لیکن اس کا ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستانی امریکنز کے لیے، ان کی اکنامک کنڈیشنز کے لیے، فیوچر پروگرس کے لیے، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، دے ول ہیو اے بیٹر پلیس. تو پاکستانی ایسوسیشن یا پاک پیک جو ہے وہ کس طرح سے موبلائز کر رہا ہے اس دفعہ پاکستانی ووٹرز کو؟ بیکاز ایک سرٹن کنسرن رہتا ہے کہ پاکستانی امریکن ووٹرز جو ہیں وہ ووٹ کم ڈالتے ہیں. یہ پچھلے سٹیٹس کے مطابق یہی ہے، لیکن اس دفعہ اب دیکھیں ہمارے اس اسٹیٹمنٹ کے تقریباً مور دین 1 ملین ویوز ہیں. ایک تو یہ کہ پیپل ہیو ٹیکن ڈیپر انٹرسٹ کہ اس طرح جو سیاسی عمل ہے وہ کیسے جا رہا ہے. جو دوسری بات ہے کہ under Pak Pack, under board members of Pak Pack and the people who are associated with Pak Pack, I think there have been about 41 fundraisers nationwide. ہر اس فنڈ ریزر میں بہت سے پاکستانی امریکنز آتے ہیں، ان کا یہ انٹرسٹ بھی ہے. تو دس آل از اے ایفرٹ ٹو موبلائز، آل از ایفرٹ. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے کہ کیوں امپورٹنٹ ہے پارٹیسپیشن کرنے کے لیے. تو پارٹیسپیشن اگر ہم پالیٹکس میں دیکھتے ہیں، پاکستانی امریکنز کا کوئی بہت بڑا نمبر نظر نہیں آتا. اگر کوئی الیکشنز کانٹیسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ہم چھوٹے ڈسٹرکٹ سے دیکھ لیں، چاہے اس کو کانگریس میں لے جائیں یا سینٹ میں لے جائیں. آپ کو علم اس بات کا کہ لاسٹ 2 الیکشن سائیکلز سم آف جو کچھ اسٹیٹس ہیں، جو کچھ ریاستیں تھیں امریکن ریاستیں، وہ 20,000 ووٹ سے بھی جیتی گئی ہیں. تو پاکستانی امریکنز کا ایک ویٹ ہے، بلکہ میرا جو منارٹیز کا ویٹ اب زیادہ ہوگا جن کے نمبرز کم ہیں، کیونکہ دے آر دا ون ہو کین سوے دا الیکشن. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز جو ہیں ان میں پاکستانی امریکنز کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پاکستانی پالیٹکس اور اکانومی ہوگی؟ پاکستانی پالیٹکس میں آئی تھنک ریلیشن ود پاکستان، ریلیشن شپ ود پاکستان وڈ بی دا موسٹ وائٹل ون. بہت شکریہ مصدق چغتائی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ناظرین، اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبریں جاننے کے لیے اور دنیا بھر کی اہم ڈیولپمنٹس دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.